الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. دوستو، میں سب سے پہلے حافظ محمد کے والد صاحب مولانا طالب صاحب اور ان کے دادا اور سمجھی کی والدہ دادی اور دیگر ذمہ داری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت آپ کے گھر میں عطا فرمائی. قرآن مجید کا حفظ ہو جانا اور سینے میں جمع ہو جانا یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ زندہ رہے گا. ماشاءاللہ. کوئی امت کتنی دنیا میں امتیں ہیں جو اپنے آپ کو کسی پیغمبر کی طرف منسوب کرتی ہیں یا اپنے کسی بڑے کی طرف منسوب کرتی ہیں اور گمراہ ہیں، لیکن کوئی ایک بھی اس بات کی نظیر پیش نہیں کر سکتا آج اس زمانے میں کہ کوئی تورات قوم میں حافظ ہو، کوئی انجیل قوم میں حافظ ہو، کوئی گرنتھ کا حافظ ہو. یعنی جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، مذاہب باطلہ، خواہ وہ آسمان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں یا زمینی جو ہے وہ ان کی نسبتیں ہوں، کوئی ایک اس بات کو پیش نہیں کر سکتا اس کے سینے میں کوئی ایک آدمی جو پوری کتاب محفوظ ہو. لیکن الحمدللہ یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے کہ گلیا 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 گلی گلی شہر شہر نگر نگر میں حافظ قرآن پیدا ہے. واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر کہ ہم نے قرآن نازل کیا. ہم نے دیکھیے عربی قواعد کے اعتبار سے لفظ انا جو ہوتا ہے یہ جمع کیا جاتا ہے، ہم یعنی بہت سے لوگ. لیکن جب بادشاہ اس کلام کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری شاہی، میری قدرت، میری سلطنت، میری طاقت، میرے اس حکم کے پیچھے ہم یہ آرڈر کرتے ہیں. اس کی طاقت کو بتاتا ہے کہ یہ میری بات کو معمولی نہ سمجھنا، اس کے پیچھے میری پوری طاقت ہے، پورا قانون ہے، پوری قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن میں بھی لفظ استعمال کیا ہے انا، ہم نے نازل کیا ہے، یعنی ہماری قدرتیں، ہماری قوتیں اس کے پیچھے ہیں. تم اس کو معمولی کتاب نہ سمجھنا بلکہ ہماری قدرتیں اس کے پیچھے ہیں اور اس کی محافظ ہیں. سبحان اللہ. انا اللہ لفظ اللہ نے انا بھی استعمال میں نے ایک انی انا اللہ میں اللہ ہوں، لیکن یعنی کہ ہم یا میں نے نازل کیا ہے، ہم نے شاہی کلام بتایا.
جب ہماری قدرتیں اس کے پیچھے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جس میں بگاڑ پیدا کر سکے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب ہماری قدرتیں اس سے پیچھے ہیں تو ہم اپنے قدرت کا ظہور ایسے کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے میں محفوظ کریں گے۔ قدرت کا ظہور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، عجیب بات ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کمزور چیز لا کر اس کے پیچھے اپنی طاقت رکھتے ہیں اور پھر اس کمزور کو کامیاب کر کے دکھاتے ہیں طاقتور کے مقابلے پر، اور بتاتے ہیں کہ دنیا کے نقشوں میں جو طاقتیں ہیں یہ طاقتیں نہیں، اصل ہماری طاقت ہے، ہم جس کے ساتھ ہو جائیں وہ کمزور نہیں ہے، طاقت۔ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ، کیا عجیب۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بے شمار اس پر تو باتیں کی جا سکتی، لیکن موٹے موٹے چند واقعات۔ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، اب ایک طرف ہاتھی جو سب سے بڑا جانور ہے اور ایک طرف ابابیل جو سب سے چھوٹا جانور ہے، لیکن اس کے پیچھے خدا ہے، مروا دیا، ہاتھی مارے گئے، اللہ تعالیٰ گئی، دیکھو ہماری طاقت، ورنہ ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور لے آتے اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن یہ بتا کہ میاں ظاہری طاقتوں کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ کسی کی بیک پر ہم ہیں یا نہیں۔ واہ کیا بات، اگر کسی کی بیک پر ہم ہیں، کسی کے پیچھے ہم ہیں، وہ کمزور نہیں، بہت طاقتور ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ آج لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، کسی کے ظاہری اس کو دیکھ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی ہے۔ پہلے لوگ بڑے سمجھدار تھے، بادشاہ تک۔ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب نور الانوار ہماری درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ درویش آدمی تھے، اورنگزیب عالمگیر پڑھتے تھے۔ اب اورنگزیب کا والد ایک بار ان سے ناراض ہو گیا کسی بات پر، کیونکہ بادشاہوں کو ناراضگی بڑی جلدی ہو جاتی، معمولی بات پر ناراض ہو جاتا۔ کہتے شیر اور بادشاہ کی اگاڑی سے بچو اور گدھے کی پچھاڑی سے بچو، جملہ مشہور ہے۔ بادشاہوں کے سامنے کیسی حرکت نہ کرے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ہارون رشید کا مزاج بدلا تو اس کے خاص جو یار تھے ایک رات میں قتل کرا دیے، سارے تاریخ پڑھے ہیں، ایک رات میں قتل کرا، تو اس کا مزاج خراب ہو گیا، بادشاہ مزاج خراب ہو گیا تو آرڈر شاہی آرڈر جاری ہو گیا، چلو فوج بھیجو، مکان خالی کرا دو، قید کر دو، کیونکہ وہ عالم تھے، اللہ والے تھے، تو کبھی تنقید بھی کر دیتے تھے، بادشاہوں کو تنقید بہت مشکل ہوتی۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ طالب علم تھے، بچے تھے، وہ دوڑتے ہوئے گئے استاد کے پاس اور پہنچے کہ حضرت میرے ابا نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا اور آ رہی فوج آ رہی ہے، آپ کو قید بھی کرے گی، آپ کا سامان بھی ضبط ہوگا، گھر بھی ضبط ہوگا۔ ان کا اچھا ایسا ہے، لاؤ ہماری فوج لاؤ، مسلح لاؤ، لوٹا لاؤ، مسواک لاؤ، پانی لاؤ، ابھی ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی فوج بلاتے ہیں۔ کیا بات۔ اورنگزیب عالمگیر چونکہ ان کی صحبت میں رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کمزور نہیں ہے، ان کا جہاں رابطہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جس مٹکے کا رابطہ سمندر کے ساتھ ہو جائے تو دریا اس کو سلام کرے گی، کیونکہ دریا خشک بھی ہو جاتا ہے، لیکن سمندر خشک نہیں ہوتا تو مٹکا بھی خشک نہیں ہوتا۔ جیہون سیہون دنیا کے بڑے بڑے دریائے نیل بھی اس کو سلام کرے گا، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے دریاؤں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، جب پیچھے برف باری ہوتی تو پانی خشک ہو جاتا ہے، میں اور آپ یہ منظر تو دریا پر ہی بیٹھے، لیکن سمندر کا پانی کبھی خشک نہیں۔ تو جو جس مٹکے کا دیکھنے میں مٹکا ہے لیکن رابطہ کس کے ساتھ ہے، وہ دوڑے ہوئے گئے ابا کے پاس، ابا وہ فوج لا رہے ہیں میرے استاد جی، کیا اور مسلح پر چڑھ، او نہیں جلدی منع کرو بھائی، منع کرو سر، ہم مصیبت ہمارے ساتھ، ہم اپنا عالم واپس لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی باری آئی اور سیدنا صدیق اکبر کی حفاظت کی باری آئی، کبوتر اور مکڑی سے حفاظت کرا گیا، کبوتر
مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، لیکن جب خدا کی مدد تھی وہی مکڑی دشمن اندر نہ جا سکے، وہی کبوتر وہی انڈے دے کر پہلے پہ بیٹھا ہے، کبوتر پہلے پہ بیٹھا ہے، وہ قریب آتے ہیں تو ہر کرتا ہے، حالانکہ ڈر اڑ جاتا ہے، رونا نہیں بیٹھا ہے، کیونکہ میں پہرا دے رہا ہوں، مجھے کسی ذات نے مقرر کیا ہے، یہ تو کبوتر نہ سمجھ میرے نیچے خدا کی خدائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ انا ہم نے نازل کیا ہے، اس کے نزول کا معمولی نہ سمجھو، ہمارا کلام ہے، ہم پہاڑ پر رکھتے زمین میں چلا جاتا ہے، اتنا نور، اتنی قوت، اتنی طاقت اس میں ہے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن جو حافظ آج یہ حافظ ہے، اب ان کا ٹائٹل حافظ ہو گیا، ہر جگہ لکھا جائے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا تو حافظ، انجینئر بنے گا تو حافظ، صدر بھی بنے گا تو حافظ، ترکی کا جو صدر ہے وہ لکھا جاتا حافظ اردو خان، وہ حافظ ہے کاغذوں میں، اور حافظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جو کہ حافظون کا ظہور، حفاظت کا ظہور ان بچوں اور طلبہ کے لیے کرا رہے ہیں، اپنا خاص ٹائٹل ان کو اعلان کریں، اپنا مذہب دے دیے، دیکھو کہ ہم حفاظت کریں گے تو ہم جن سے حفاظت کرائیں گے ہم ٹائٹل بھی ان کو دے دیں گے، حافظ، یہ بات ہے، یہ حافظ ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر اسلام کا زندہ موجزہ اسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ہر نبی آیا اس کو اللہ نے موجزے دیے، لیکن وہ موجزہ اس پیغمبر کے ساتھ ہی چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، لاٹھی تھی کام نہیں کرتی، آج بھی ہے، ترکی کے توپ کاپی اس میں نے خود دیکھا چند سال پہلے، آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے وہاں، لیکن صاف نہیں بنتا۔ کب بنتا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام حیات تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار اب بھی موجود ہے۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ پر بتایا کہ فلاں جگہ پر یہ ہے، شام کی کسی سرحد پر بتایا کہ آج اس کشتی کے وہ ہیں، اور وہ کشتی کافی عرصہ سلامت رہی، لیکن اس دور میں خود چلتی تھی، جہاں جانا ہوتا بس سواریاں بیٹھے، اور جہاں جانا ہوتا خود لے کے چلے جاتی، چلانا بھی نہیں پڑتا تھا، تو مشینری اس میں نہیں تھی، تو چلانے والا کپتان بھی نہیں تھا، چپو بھی نہیں چلانے پڑتے تھے، جو اسلام کی کشتی خود چلتی تھی۔ سلمان السلام کا تخت کتنے بعد میں برقرار رہا، موجود رہا، لیکن وہ ہوا میں نہیں اٹھتا تھا۔ جب موسیٰ السلام اور جب سلمان السلام تھے، ادھر ارادہ کرتے تھے وہ اڑتا تھا، لاکھوں انسان اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، پرندے سایہ کرتے تھے، جنات ساتھ جاتے تھے، لیکن جب پیغمبر چلا گیا وہ معجزے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے معجزہ کتاب اللہ دی ہے، اور یہ معجزہ وہ ہے جو قیامت تک اپنا اثر دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج بھی قرآن مجید میں وہی اثر ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ اور اکثریت جو تحقیق کی بنیاد پر ایمان لا رہے ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید دیکھتے غور کرتے مسلمان میں کتنے واقعات ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ میں خود کئیوں سے مل چکا ہوں، کئی ایسے لوگوں سے، انگریزوں سے میں مل چکا ہوں۔ ایک بار انگلینڈ میں ایک جگہ پر میرا بیان تھا، میں بیان کے بعد جب باہر گاڑی میں بیٹھ گیا تو ایک انگریز دوڑتا ہوا آ رہا پیچھے سے، انہوں نے کہا جی یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، شاید آپ کو انہوں نے دیکھ لیا ہے تو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خیر میں رک گیا، نیچے اترا، میں نے اس کا استقبال کیا، محبت سے ملا۔ خیر اس نے جو عجیب بات پوچھی، اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا آپ حکیم اختر صاحب کے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا آپ حکیم اختر صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ ان کا میں نے نیٹ پر سرچ کیا کہ عالم اسلام کی بڑی شخصیات کون ہیں، ان میں سے حضرت حکیم صاحب کا بھی نام ہے۔ تو مجھے کسی نے بتایا ان کا شاگرد ہی، تو میں اس لیے آپ کی اجازت کو ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ قرآن مجید کہا کہ قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو میرے دل میں بات اتر گئی کہ سچا کلام ہے، میں مسلمان ہوں۔ آج بھی قرآن مجید وہ معجزات دکھا رہا ہے۔ ابھی ہمارے آسٹریلیا کے ساتھی نے بتایا کہ آسٹریلیا میں میاں بیوی بڈھے جو پہلی پوری زندگی جو جہاز رانی کرتے تھے، بحری جہاز،
اس کے بعد جب ریٹائر ہو گئے انہوں نے اپنا گھر بھی پانی میں بنایا، یعنی ایک ایسی کشتی بنائی جس میں گھر ہے پورا، کیونکہ ان کو نیند نہیں آتی تھی زمین پر۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارے ایک دوست ہے کراچی میں کیپٹن صاحب، تو ان کو نیند بڑی، وہ ان کو سمندر میں نیند آتی کیوں کہ وہ ہر وقت دکھتا رہتا ہے، یعنی سمجھے جیسے جو چھوٹے بچے جھولے میں سوتے ہیں اور ویسے نہیں سوتے، بالکل یہی عادت جلتے رہتے ہیں۔ اب وہ میاں بیوی جب ریٹائر ہو گئے تو ان کو نیند نہیں آتی، انہوں نے سمندر میں ایک کشتی جو ہے وہ رکھ لی اور وہ ساتھ باندھ دی، وہ ہر وقت ہلتی رہتی ہے تو ان کو وہاں نیند آتی۔ تو ایک دن عرشے کے اوپر دونوں بیٹھے تھے اپنی کشتی کے اوپر اور چاندنی رات تھی، تو اس نے دیکھا کہ سمندر کی جو لہریں ہیں اس کے اوپر کچھ لکھی ہوئی چیزیں آتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز لکھی ہوئی۔ دونوں دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ لکھا ہوا کیا ہے، اور ان کے دل میں کچھ دن سے بات پیدا ہو رہی تھی کہ دنیا میں ہر ایک کا کوئی مسلک مذہب ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، کیونکہ انگریزوں کی اکثریت دہلیہ ہے، یہ عیسائی نہیں ہے، دہلیہ ہے، میں بتا رہا ہوں یہ کسی پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ کہتا ہے زندگی اسی کا نام ہے، کھاؤ پیو حگو تو بس، دہلیہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کو بھی مانتے ہیں، کہلاتے عیسائی ہے لیکن عیسائی بھی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ آج اگر کوئی وہاں ہو اور وہ کہے کہ کسی عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہے اسلام میں جائز ہے، لیکن آج تحقیق کر لے کہیں دہلیہ تو نہیں، اس کا اللہ کی طرح ماننا، کیونکہ مادیت نے اور اس ترقی نے ان سے خدائی چھڑا دی، وہ اپنے مسلک پر بھی نہیں۔ تو خیر اب وہ دیکھ رہے دوسری رات 3 دن ایسا ہوا، انہوں نے ساری مذاہب کی کتابیں دیکھی، ہندوؤں کے ہاں گئے، کیونکہ مندر بھی ہر جگہ ہے، ان کی کتاب کی عبارت دیکھی ساری، تو پھر کسی نے کہا بھی مسجد بھی جاؤ، جب قرآن مجید دیکھا انہوں نے کہا یہی تحریف تھی جو سمندر کی لہروں پر دیکھی، اور آپ نے ایسے تھوڑی فرمایا، مجھے اللہ نے وہ معجزہ دیا ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، کیونکہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب پیغمبر جب اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے تو کس کی مجال ہے؟ آج یہ جو سینہ بسینہ قرآن یاد ہو رہا ہے، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں دیکھو ساری تعلیمات کے لیے، دنیا کی ساری تعلیم کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہے ایک یونیورسٹی کا اور ایک اسکول کا، اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کمزوروں کو استعمال کیا ہے، یونیورسٹیوں کو استعمال نہیں کیا، مدرسوں کو استعمال کیا ہے، جو بیچارے چندہ کر کر کے مدرسے چلاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں یار یہ کیا جھوپڑی سی ہے، یہ مولوی لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کے لیے اس طبقے کو استعمال کریں گے جس کو تم کمزور سمجھتے ہو، لیکن قیامت میں ان کی شان دیکھنا کہ ہم کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قرآن کے معافی دیکھ لیجیے کتنا بجٹ تمہارا خرچ ہوتا ہے۔ میں ایک یونیورسٹی کے دورے پر گیا، پورے پنجاب سے ہر ضلع سے ایک عالم کو لیا تھا، جو تھوڑی دنیاوی تعلیم کی ہو، تمہارے پاس بھی چھوٹی موٹی ڈگری تھی تو میں بھی چلا گیا۔ دوا اسلامیات کے شعبے میں ایک دن ہماری بڑی دعوت ہوئی، پورے پنجاب کے اضلاع سے علماء کرام آئے تھے، اور انہوں نے خوب مدرسوں کے خلاف تقریر کی، مدرسوں کا کوئی نظام نہیں، فرسودہ نظام ہے، پرانا نظام ہے، یہ ہے وہاں جو بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بڑا ماڈرن جدید اسلامیات کی وہ اس کا وہ فیکلٹی تو وہ اسلامیات کی تھی، میں سارے بیٹھے تھے ڈین جتنے بھی خوب تقریریں کر لی۔ اب میں نے کہا ساتھیوں سے ایک بھائی ہم سن رہے تھے، ہم سامعین میں سے، میں نے کہا ان کے غبارے میں سوئی مارنا ضروری ہے، غبارہ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن سوئی مارو گے تو چچڑا نہ بن جائے، حضرت یہ آپ ہی کام کریں، میں کہا دیکھو میں ابھی دیکھو سوئی مارتا ہوں، اچھا میں کہا دیکھو آپ پورا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کیونکہ چھایا سے بھی روک ٹوک ڈالتے ہیں، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ پیغمبر ڈرتے ہیں نہ نائبین پیغمبر، یہی وجہ ہے کہ آج مولوی نہیں سے سارے گھبرائے ہوئے ہیں، کیا حال و حال ہوا۔
میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ایک سوال ہے آپ سے، وہ ڈین صاحب تقریر کر رہے تھے، جب انہوں نے کر لی ایک سوال کا آپ جواب دے دیں بس، میرا ایک سوال ہے، پورا حال متوجہ ہو گیا، آواز بغیر سپیکر کی بھی پہنچ رہی تھی، اللہ کا شکر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جن کا سوال یہ ہے، آپ کے اسلامیات کا شعبہ ہے جہاں آپ تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں، ایم فل کراتے ہیں، ایم اے کراتے ہیں، ہزاروں طلبہ فارغ ہو چکے ہیں، مختلف جگہ پر جا چکے ہیں، آپ پورے پاکستان میں ایک اپنا پروفیسر، ایک ڈاکٹر، ایک ٹیچر، ایک ایم اے پڑھا ایسا بتا دو جس سے لوگ امامت کراتے ہوں، دینی مسئلہ پوچھتے ہوں، نکاح پڑھواتے ہوں، جنازے پڑھواتے ہوئے، آپ یقین مانیں 5 منٹ کے لیے تو کسی کی آواز ہی نہیں میں نے کہا تمہاری یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنتا ہے، ہم علاج کراتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں بھئی یہ صحیح ڈاکٹر علاج کرے گا، انجینئر بنتا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کمپیوٹر کا ماسٹر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اسلامیات پڑھے اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ آپ سے بھی امت چاہیے تھا مسئلے اس سے پوچھتے، ہم سے نہ پوچھتے، مدرسے سے پوچھنے نہ آتے، بلکہ میں کہا ڈین صاحب آپ بتائیں آپ دینی مسئلہ کس سے پوچھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہے، کوئی عراق کا پڑھا ہوا ہے، کوئی وزیر، آپ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں؟ تو بہت زور سے ہنسا، انہوں نے کہا نہیں وہ مولانا صاحب جس کی مسجد میں امام ہمارا ہے، ہم تو اس سے پوچھتے ہیں اللہ نے اِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کا منظر یہاں بھی پیش کیا ہے۔ آپ بھی قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ کمزور طبقہ ہے، کہتے جی چندہ مانگ کر یہ گزارا کر رہے ہیں، لیکن پیدا کیا کر رہے ہیں؟ ایسے حافظ قرآن تو قرآن کے محافظ، اللہ کا وعدہ ان کے ذریعے پورا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں، اور ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن جمع کرتے ہیں، اور پھر کیسی کیسی فضیلتیں۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس لوح محفوظ سے 30 سپارے آسمان دنیا پر رکھے گئے تاکہ جبریل السلام وہاں سے لے کر زمین پر لائیں، وہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اتارا گیا تھا، فرشتے وہاں سے لے کر نیچے رکھا تھا انہوں نے رات کے حصے میں، اس رات کی یہ قیمت بڑھ گئی کہ 84 سال کی عبادت سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت ہے لیلۃ القدر کی۔ تو والد صاحب فرماتے تھے جس زمانے کی یہ قیمت بن گئی تو جس سینے میں آ کر قرآن جمع ہو جاتا ہے سینے کی کیا قیمت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جیسے 30 سے 12 ٹھہر گئے، وہ تو راستہ ہے، وہ رات تو راستہ تھا، راستہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ ایک رات میں اور آپ عبادت کر لیتے، چند گھنٹے 84 سال کی عبادت کی کرتے، جس حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو کیا پتا ہے ایک حافظ قرآن کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح پروٹوکول قرآن کے نزول کو تھا وہی پروٹوکول آج ان کو بھی ہے، ایک ایک آیت اترتی 70 ہزار فرشتہ ساتھ آتا تھا، آج جس کے سینے میں جمع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی بہت بڑا فرشتوں کا طبقہ ہے، ورنہ پوری دنیا ان کو ختم کرنے پر لگی ہے، لیکن بال بھی کر نہیں سکے، نہ قرآن کا نہ قرآن والوں کا، نہ قرآن کا نہ قرآن والوں کا، ورنہ رات دن لگے ہوئے جو آتا وہ کہتے ہیں کو ختم کر دو۔ انگریز آیا، انگریز ہندوستان میں آیا، سب سے پہلے اس نے جس طبقے کو قتل و غارت کی وہ علماء کا طبقہ تھا، وہ حفاظ اور قاریوں کا طبقہ تھا، سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ ختم کر دو، تاکہ جب دین کی نظریات ختم ہو جائیں گے تو پھر عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ حضرت مولانا شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار جو ہے وہ تقریر ہو رہی تھی ہندوستان میں، بہت بڑا مجمع تک، کسی نے پہلے تقریر کر دی کہ ہم اس کا بوریا بستر گول انگریز کا کرا دیں گے، تو ہم نے فرمایا کہ نہ بوریا جانے دیں گے نہ بستر، بغیر بوریا بستر کے جانے دیں گے، اور ہم نے ساتھ والے ملک میں دیکھ لیا کہ بستر بھی نہیں جا سکا، بوریا بھی نہیں جا سکا، بلکہ ان کا بڑا جنرل تو لوک کے گیا ہے، بدل کے گیا، پتہ نہیں چلا وہ جنرل صاحب آ گئے ہمارے ساتھ، چل بوریا بستر چھوڑ گئے، اگلے 100 سال 200 سال تک کسی اسلحے کی ضرورت نہیں، سارا کچھ چھوڑ کے چلے، ساری ٹیکنالوجی موجود ہے وہاں پر۔ اس لیے میرے دوستو، اور آخرت میں والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے، 10 آدمیوں کی سفارش کر رہا ہے اب سے قرآن، جن کی جو ہے جہنم جن پر واجب ہو چکی ہے،
اور خود حافظ قرآن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تیرے لیے کوئی مخصوص جنت نہیں ہے، بلکہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تو قرآن پورا کر لے گا وہ تیری جنت ہے۔ یہ آزادی کسی کو نہیں، ہر ایک کے لیے مقرر ہوگا، چاہے کتنا بڑا ولی اللہ اس کو مقرر ہوگا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے۔ لیکن حافظ قرآن کے لیے اللہ نے جنت مخصوص نہیں، بلکہ کہا کہ تجھے اختیار ہے، بس تیری مرضی پر ہے، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے اعمال قیامت ختم ہو جائے گی، رک جائے گی۔ کوئی محدث حدیثیں بیان کرے اور وہاں پر ذکر اذکار صوفی ذکر کر رہا ہے، اور آپ تسبیح کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن حافظ قرآن کو وہاں پر بھی اس کا عمل فائدہ دے رہا ہے کہ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تو آہستہ پڑھے گا تو اونچا چلا جائے گا، کم تیز پڑھے گا تو نیچے پر جنت آ جائے گی۔ لیکن جس جنت میں تو چاہے جگہ پکڑ لے تجھے اختیار۔ اس لیے میرے دوستو، میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو، اور یاد رکھو تعلق پیدا کرنے کا جو دنیا میں طریقہ ہے، آپ جب کسی کو بار بار ملتے ہو تو آپ کی گہری یاری ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے، ہمیں فلاں ہو جائے۔ بھئی آپ سے کسی دوست سے آپ کی محبت ہو گئی، سکول کے زمانے سے محبت ہے، کاروبار میں محبت ہے، رشتہ داروں میں کسی سے آپ کا خصوصی تعلق ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بار بار ملنے کے بعد محبت ہو گئی۔ تو پیغمبر سلام نے بھی تلقین فرمائی کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے ملاقات کرو۔ یہ آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر 2 آیتیں پڑھ سکتے ہو تو 2 آیتیں پڑھ لو، 5 پڑھ سکتے ہو تو 5 پڑھ لو، 10 پڑھ سکتے ہو تو 10 پڑھ لو۔ جب روزانہ قرآن سے ملاقات کرو گے ایک دن تم قرآن کے عاشق ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، پھر تمہارا دل ہی نہیں لگے گا جب تک قرآن مجید سے ملاقات نہیں کر رہا۔ پھر کیا ہوگا قیامت دن جب انسان وہاں جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے، آدمی قبر سے اٹھے گا جو قرآن مجید سے تعلق رکھتا تھا دنیا میں، تو ایک حسین و جمیل آدمی کو دیکھے گا، ایسی خوشبو اس سے پھوٹتی ہوگی کہ اس کو تسلی ہو جائے گی اس کو دیکھ کر۔ کہا کہ یار تو کون ہے؟ بڑی گھبراہٹ تھی لیکن میری گھبراہٹ تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، دنیا میں تو ہمارا خیال رکھتا تھا، آج ہم تیرا خیال رکھیں گے۔ ہاتھ پکڑ کر دربار الہی میں لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا قرآن اللہ میں تیری کتاب ہوں، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ فرمائے جو تیرا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو قرآن مجید حفظ کراؤ، حافظ بناؤ، آخرت کا سہارا بناؤ میرے دوستوں۔ پھر چاہے کوئی فیلڈ اختیار کرو، منع تھوڑی ہے، بادشاہ وقت بھی بن سکتا ہے، آپ سے قرآن ہو کر بادشاہ وقت بن جائے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہت کے بعد قرآن حفظ کیا ہے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے نے جب قرآن حفظ کر لیا تو وہ گوالیار کے قلعے میں اپنے والد کو خبر دینے کے لیے گیا اورنگزیب عالمگیر کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا۔ اس نے کہا تاج تو تیرے سر پر پہنایا جائے گا، تو نے تو حفظ نہیں کیا۔ تو آ کر قرآن حفظ شروع کیا اور 1 سال میں پورا کرنے کے بعد پھر اپنے ابا سے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہمارے مولانا طارق صاحب نے بہت بڑی نعمت پالی ہے۔ اور یاد رکھو بس ایک واقعہ بیان کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جو ہمارے بہاول نگر میں 2 سال رہے ہیں، اور جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر کی بنیاد رکھنے والے وہی ہیں۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب آپ لوگ جانتے ہیں، وہ چین سے تعلق رکھتے تھے اور چین سے پڑھنے کے لیے ہندوستان آئے اور 10 سال جامع العلوم دیوبند میں رہے۔ تو سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور جامع شرجہ میں ہوتے تھے، ان کے مشورے سے بہاول نگر والد صاحب آ گئے۔ پھر منچن بعد میں شادی ہو گئی تو ہم بہاول نگری ہو گئے، ہمارا نام کا منچن بعد میں اور والد صاحب ہمارا داد کا چین میں، آج بھی چین میں۔ تو سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ہجرت کر کے 1948 میں مدینہ شریف چلے گئے۔ تو 1950 میں نیشنلٹیاں ملی تو نیشنل ہو گئے، لہٰذا وہ سعودی تھے، وہ بھی ان کے اولاد
اب بھی ان کے پوتے وغیرہ ان کی زیارت کے لیے میں مدینہ سے حاضری ہو تو ملاقات کے لیے جاتا ہوں. تو حضرت کا 1964 میں انتقال ہوا، پھر جنت البقیع میں دفن کر دیا. تو جنت البقیع میں دفن کرنے والوں کی ترتیب یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد قبر اکھاڑتے ہیں. تو اگر وہ گل چکا ہو اور صرف ہڈیاں ہوں تو پھر وہ ہڈیاں ایک قبر میں کافی ایک اکٹھی کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے جگہ خالی ہو، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اگر کوئی دفن ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا تم میں اگر کوئی مر سکتا ہے تو مدینے میں مرے، کیونکہ سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی سفارش کرتا ہوں. برابر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میں ابو بکر کو آواز دوں گا، عمر کو آواز دوں گا رضی اللہ عنہما، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میں بقیع والوں کے پاس آؤں گا، ان کو آواز دوں گا تو بقیع والے کھڑے ہوں گے. تو سب سے پہلے یہ ہاتھ سے سوال شروع کروں گا، پھر مکہ والوں کی کروں گا، پھر طائف والوں کی کروں گا، اس کے بعد پھر دنیا پوری امت کی کروں گا. پہلے یہ 3 ہیں جن کی سفارشیں کی جائیں گی. میں کہتا ہوں عربوں کو برا مت کہا کرو، کیونکہ رسول اللہ کی سفارش پہلے ان کو مل گیا، اپنا نمبر بعد میں ہے. یہ برا نہ کہا کرو، سفارش ہے ہی کی وجہ سے کہ کمی کوتاہی ہوتی ہے تو سفارش ہے نا. بولو آپ کہہ دیا سفارش کر دو، کیا مطلب؟ اگر وہ بہت ہی اعلیٰ ہے تو سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ سفارش اس لیے نا کہ کمی کوتاہی ہوگی. سب سے پہلے مدینہ والوں کی، پھر مکہ والوں کی، پھر طائف والوں کی، پھر دنیا والوں کی. خیر 6 مہینے کے بعد اکھاڑ دیتے. علماء نے اجازت دی، اس کی اجازت ہے، جہاں جگہ تنگ ہو تو اس طرح کر سکتے ہیں. 6 مہینے کے بعد ان کی قبر اکھاڑی گئی سید بدر عالم بیٹی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو کفن بھی میلا نہیں تھا، بالکل تر و تازہ پڑے. پھر بند کر دی. پھر 6 مہینے کے بعد اکھاڑی، پھر حضرت تر و تازہ پڑے. پھر 6 مہینے کے بعد یعنی وفات سے 1.5 سال کے بعد قبر اکھاڑی تو صحیح سالم تھے. آخر قبر بند کر کے لکھ دیا گیا، صحابہ کرام اور تابعین کی قبروں کی فہرست ہے، اس میں نام درج کر دیا گیا کہ ان کی قبر اب کبھی نہیں اکھاڑی جائے گی. چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آگے کی قبریں ہیں، اگر جنت البقیع کی جن نے زیارت کی ہے تو پیچھے قبریں خالی ہوتی رہتی، لیکن آگے کی خالی نہیں ہوتی، کیونکہ صحابہ تابعین کی ہیں اور ان کے وجود ماشاءاللہ اسی طرح صحیح ظاہر ہے. اب مولانا آفتاب عالم صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کو اتنی بڑی فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ ان کا قرآن مجید کا خاص تعلق اور ادب تھا، قرآن کے عاشق تھے، اور قرآن مجید کا اتنا ادب تھا کہ حضرت کے پوتے نواسے جو حافظ قرآن تھے، اگر وہ کمرے میں آ جاتے اور حضرت لیٹے ہوتے تو اپنے پاؤں سمیٹ لیتے، کہا کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، میں ان کا ادب کرتا ہوں. میرے دوستو، اس لیے خود بھی قرآن سے تعلق لگائیں اور اس قرآن کی نعمت اپنی آل اولاد میں چھوڑ دیں. چھوٹے بچے کو آپ جس طرف لگا دیں میرے دوستو، آپ اس کو ABCD والے میں لگا دیں، آپ اس کو الف با تا میں لگا دیں، اس بچے کا کیا آپشن ہے؟ وہ کہہ جی بچہ نہیں مانتا، کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن نہیں، آپ کا آپشن ہے. آپ کریں، کوشش تو کریں. پھر دیکھو کیسے نعمت گھر میں آتی ہے، ایسی نعمت جو آخرت اور دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی کام آنے والی. ابھی آپ نے دیکھا بڑی پوسٹر پر لوگ ہیں لیکن رمضان میں قرآن سناتے ہیں. ہمارے یہاں سیشن جج تھے، وہ رمضان میں قرآن سناتے تھے. اب بھی کہیں ہمارے یہاں DPO صاحب رہ کر کے حافظ عطا الرحمان اب بھی قرآن سناتے ہیں. جب بھی آتا ہے رمضان تو تراویح میں قرآن سناتے. اب بتاؤ، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے، جب وہ کسی پوسٹ پر ہے، کہیں بھی کام کر رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد وعلى اله